فصل الصفة المشبهة اسم مشتق من فعل لازم ليدل على من قام به الفعل بمعنى الثبوت وصيغتها على خلاف صيغة اسم الفاعل والمفعول وإنما تعرف بالسماع كحسن وصعب وظريف وهي تعمل عمل فعلها مطلقا بشرط الاعتماد المذکور۔ آج ہم صفت مشبہ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی۔ تو مصنف فرماتے ہیں الصفت المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم، کہ صفت مشبہ ایسا اسم ہے جو مشتق ہے فعل لازم سے۔ صفت مشبہ کس فعل سے بنتی ہے؟ فعل لازم سے بنتی ہے بھائی، فعل لازم سے۔ تو یہ ایسی صفت ہے جو کہ صفت مشبہ ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل لازم سے، لیدل علی من قام به الفعل، تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جس کے ساتھ فعل دیکھو اس میں فاعل میں بھی یہی تھا کہ اس کے ساتھ بھی فعل قائم ہوتا ہے، اس ذات پہ دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے۔ صفت مشبہ بھی ایسی ذات پر دلالت کرتی ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، یعنی اس پر واقع نہیں ہوتا، اگر واقع ہو وہ تو کیا ہے اس میں مفعول، تو یہ دلالت کرتی ہے ایسی ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے بمعنی ثبوتی، کس معنی میں؟ ثبوت کے معنی میں۔ دیکھیے اس کے ذریعے اس میں فاعل کو نکال دیا، وہ حدوث کے معنی میں ہوتا تھا اور یہ ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہوتا ہے، زمانے سے اس کا تعلق نہیں بھائی۔ وَصِيغَتُهَا عَلَى خِلَافِ صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، اور اس کے صیغے جو ہیں صفت مشبہ کے، وہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں کے خلاف ہیں، یعنی ان کے علاوہ ہیں۔ جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے ہیں ان کے علاوہ ہیں، یعنی اس کے اپنے الگ اوزان ہیں۔ وَإِنَّمَا تُعْرَفُ بِالسِّمَاعِ، اور ان کو پہچانا جائے گا سماع سے، یعنی ان کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، صیغوں کے اوزان کا کوئی ضابطہ، سماع سے پتہ چلے گا کہ عربوں نے کون کون سے وزن پر صفت مشبہ استعمال کی ہیں۔ كحسن وصعب وظریف، جیسے تین مثالیں ذکر کر دیں صفت مشبہ کی بھائی۔ حسن یاد رکھیے یہ بھی صفت مشبہ ہے، وصعب، صعب بھی کیا ہے؟ صفت مشبہ۔ حسن کا معنی اچھا، اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، تو حسن کا معنی ہے اچھا اور خوبصورت بھائی۔ وصعب، صعب کا معنی ہے مشکل۔ وظریف، ظریف کا معنی ہے خوش طبع، ہنسی مزاح کرنے والا، خوش طبع بھائی۔ تو تین وزن ذکر کر دیے، حسن یہ بروزن فاعل، اور صعب بروزن فاعل، اور ظریف بروزن فعیل۔ تو یہ فعیل وزن جو ہے صفت مشبہ کا سب سے زیادہ عام اور کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ کریم، شریف، سمیع، حبیب، یہ سب کیا ہیں؟ صفت مشبہ ہیں۔ وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقًا، اور یہ عمل کرتی ہے اپنے فعل والا ہی مطلقاً، مطلقاً اپنے فعل والا عمل کرے گی۔ کیا معنی مطلقاً؟ یعنی اس میں زمانے کی قید نہیں، کیونکہ اس میں زمانے کی بات ہی نہیں، اس میں حدوث ہے ہی نہیں، اس میں تو کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ ایک چیز کا دوسری کے لیے ثبوت ہے، ہونا نہیں ہے۔ ایک چیز کا ہونا ہو وہ تو کسی زمانے میں ہوگا، یا ماضی میں، یا حال میں، یا استقبال، اس میں ہونا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہے، تو یہ زمانے سے اس کا تعلق نہیں۔ جب زمانے سے تعلق نہیں تو لہٰذا یہاں پر حال اور استقبال کے معنی میں ہونے کی شرط بھی نہیں۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں تو حال یا استقبال کے معنی میں ہونے کی شرط بھی تھی، پھر وہ عمل کرتے ہیں، یہاں ایسی شرط نہیں، اسی لیے کہا وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقًا، اور یہ اپنے فعل کا عمل کرتی ہے مطلقاً، یعنی اس میں کوئی قید نہیں۔ مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ قید وغیرہ نہیں ہے بھائی، مطلقاً اس کی طرح عمل کرے گی۔ بشرط الاعتماد المذکوری، بشرط مذکورہ اعتماد کے، یعنی انہی چیزوں پر اعتماد البتہ کرے گی جن چیزوں پر اس میں فاعل اور اس میں مفعول اعتماد کرتے تھے، اور وہ کتنی چیزیں تھیں؟ وہ 6 چیزیں تھیں۔ کتنی چیزیں تھیں؟ 6 چیزیں تھیں۔ تو یہ اس کے عمل کے لیے بھی شرط ہے کہ اس کا اعتماد ان میں سے کسی ایک چیز پر ہو، اور پھر ان میں سے اس میں موصول جو ہے وہ بھی نکل گیا،
کیونکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو کبھی کس پر اعتماد کرتے تھے؟ اس میں موصول پر. اور کون سا اس میں موصول مراد تھا؟ الف لام والا. اور وہ الف لام جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر آئے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں. تو وہ اس میں موصول پر اعتماد کرتے تھے کبھی کبھار عمل کرنے کے لیے. جبکہ صفت مشبہ پر جو الف لام آتا ہے وہ تو الف لام اسمی ہے ہی نہیں، وہ تو اس میں موصول ہے ہی نہیں، لہذا اس میں موصول پر اس کا اعتماد بھی نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو باقی 5 چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک پر یہ اعتماد کرے گی. کبھی مبتدا پر اعتماد ہوگا، کبھی ذوالحال پر، کبھی موصوف پر. جب مبتدا پر اعتماد ہو معلوم ہوا یہ خبر بنے گی. جب ذوالحال پر اعتماد ہو معلوم ہوا یہ حال بنے گی. جب موصوف پر اعتماد ہو معلوم ہوا یہ صفت بنے گی. اور اسی طرح کبھی حمزہ استفہام پر اعتماد ہوگا اور کبھی حرف نفی پر اعتماد ہوگا. تو کہتے ہیں بشرط الاعتماد المذکوری، مذکورہ اعتماد کی شرط کے ساتھ. ومسائلها 18 اور اس کے مسائل 18 ہیں بھائی. صفت مشبہ کے مسائل 18 قسم پر ہیں بھائی. اس کے لیے ایک نقشہ بنانا ہوگا، کاپی میں نقشہ بنائیے بھائی. تو نقشہ بنائیے، یہ نقشہ آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو اس کا عمل صحیح طرح سمجھ میں آئے گا بھائی. اور یاد رکھیے نقشے کی چوڑائی زیادہ ہوگی، چوڑائی زیادہ ہوگی کیونکہ ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف لمبائی میں 6 خانے چاہیے، 6 خانے. اور وہ 6 کے 6 خانے بھی خوب ذرا کھلے کھلے ہوں تاکہ اس میں آپ مثالیں واضح طریقے سے لکھ سکیں بھائی. تو خوب چوڑا نقشہ ہوگا بھائی. سب سے پہلے اوپر لکھ لیں مسائل الصفت المشبہتی، مسائل الصفت المشبہتی، صفت مشبہ کے مسائل. لکھ لیا بھائی؟ اب یوں کیجئے، یہ جو آپ نے اوپر صفحے کے سب سے اوپر درمیان میں، سب سے اوپر اور درمیان میں یہ عنوان دینا ہے مسائل الصفت المشبہتی. اب اس کے نیچے ایک لکیر کھینچیے کہ صفحے کے 2 حصے بن جائیں بھائی. ہاں، اوپر سے نیچے کی طرف. ہاں، اوپر سے عنوان کے پاس سے شروع کریں، عنوان کے پاس درمیان سے نیچے سے. اور صفحے ایک دائیں طرف حصہ ہو جائے گا، ایک بائیں طرف حصہ ہو جائے گا. صفحے کا 2 حصے بن گئے جی. اچھا، اب ایک طرف اوپر لکھیے اس کے الصفت المشبہۃ باللام، الصفت المشبہۃ باللام، ای الف اور یا، ای الحسن، الحسن. دیکھا بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ صفت مشبہ معرف باللام ہو بھائی، لام کے ساتھ ہو. جیسے مثال کیا ہے؟ الحسن، الحسن کے اوپر الف لام آ گیا. اچھا، دوسری طرف جانب میں لکھیے الصفت المشبہۃ بدون اللام، الصفت المشبہۃ بدون اللام، مثل حسن، مثل حسن. ہاں، اور ما قبل والے میں بھی کر دیں مثل الحسن. پہلی جانب میں بھی کیا کر دیں؟ ای کے بجائے مثل کر دیں، مثل الحسن. لکھ لیا بھائی؟ اچھا، اب یہ جو ایک جانب صفحے کا آدھا حصہ ہے، اب اس کو مزید تقسیم کریں. 3 خانے اب بنا دیں، اس میں کل 3 کر دیں. جو اس میں آپ نے لکھا نا دائیں جانب والا خانہ ہے جس میں آپ نے لکھا الصفت المشبہۃ باللام، تو اس میں 3 خانے کرنے ہیں، یعنی 2 لکیریں کھینچ دیں تاکہ 3 خانے بن جائیں. اوپر سے نیچے کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف 2 لکیریں کھینچیں تاکہ اس کے 3 خانے بن جائیں. دوسری جانب بھی اسی طرح الصفت المشبہۃ بدون اللام، اس میں بھی اسی طرح اوپر سے نیچے کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف 2 لکیریں کھینچیں تاکہ اس نصف کے بھی 3 خانے بن جائیں.
بنا لیا جی. اچھا اب آئیے پہلے خانے میں. پہلا کون سا ہے؟ الصفۃ المشبہۃ باللام. اس میں پہلے خانے کے اوپر لکھیے معمولها. پہلا خانہ جو ہے جو دائیں طرف، جو سب سے دائیں طرف ہے، جو سب سے دائیں طرف پہلا خانہ ہے پہلے نصف میں، اس پر لکھیے معمولها بالاضافۃ. معمولها بالاضافۃ مثل وجہہ. وجہن چہرے کو کہتے ہیں نا، اسی کے ساتھ ایک اور ضمیر بھی ساتھ جوڑ دیں تو یہ وجہن کی کیا ہے؟ ہا کی ضمیر کی طرف اضافت ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے. تو وجہن کی یہ ضمیر کی طرف اضافت ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ رہے تو آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضافلے بنتے ہیں. تو کیا لکھا پہلے خانے میں؟ معمولها بالاضافۃ مثل وجہہ. یہ وجہن کے ساتھ ایک ضمیر بھی آپ نے جوڑ دی، وجہہ. دوسرے خانے میں لکھیے معمولها باللام. معمولها باللام مثل الوجہ. مثل الوجہ. اور تیسرے خانے میں لکھیے معمولها مجردا عنہما. معمولها مجردا عنہما مثل وجہن. مثل وجہن. مثل وجہن. لکھ لیا بھائی؟ اب دوسرے نصف میں آئیے، اس میں بھی یہی عنوانات آپ نے دینے ہیں. پہلے کا عنوان دیجیے. پہلے کا عنوان کیا دیں گے؟ ہاں، معمولها بالاضافۃ. دوسری جانب کے پہلے خانے میں بھی اسی طرح لکھیے معمولها بالاضافۃ مثل وجہہ. دوسرے خانے میں لکھیے معمولها باللام. معمولها باللام مثل الوجہ. اور تیسرے میں لکھیے معمولها مجردا عنہما. معمولها مجردا عنہما. مجردا عنہما مثل وجہن. مثل وجہن. اب ان سارے عنوانات کے نیچے لکیر کھینچ دیں کیونکہ اب نیچے مثالیں شروع ہوں گی تاکہ مثالوں میں اور عنوانات میں فرق ہو جائے. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اب دیکھیے بھائی، بات کو پہلے سمجھ لیں پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھو صفت مشبہ عمل کرے گی تو صفت مشبہ کبھی الف لام کے ساتھ ہوگی اور کبھی بغیر الف لام کے. الف لام کے ساتھ ہو تو یہ دائیں جانب کے 3 خانوں میں مثالیں آئیں گی، اور بغیر الف لام کے ہو تو بائیں طرف کے 3 خانوں میں اس کی مثالیں آئیں گی بھائی. پھر جب الف لام کے ساتھ صفت مشبہ ہو تو اس کا جو معمول ہوگا وہ یا مضاف ہوگا، معمول یا اس کا مضاف ہوگا، یا معرف باللام ہوگا، یا ان دونوں سے خالی ہوگا. اسی طرح اگر صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہو تو وہاں بھی یہی 3 صورتیں، یا تو اس کا معمول کس کے ساتھ ہوگا؟ اضافت کے ساتھ ہوگا، یا لام کے ساتھ ہوگا، یا ان دونوں کے بغیر ہوگا. اور مثال بھی میں نے ساتھ وجہہ، الوجہ اور وجہن تینوں ذکر کر دیے. وجہہ میں کیا ہے؟ مضاف ہے، معمول وجہ. صفت مشبہ وجہن میں عمل کرے گی اور وجہن کے آخر میں ہا ضمیر جڑی ہوئی ہے تو اس کا معمول دیکھو کیا بن گیا؟ مضاف.
یہ وجہ مضاف بن رہا ہے. دوسری صورت میں عمل الوجہ میں کرے گی اور وہ کیا ہے معرف باللام. اور تیسری صورت میں عمل کرے گی وجہن میں اور وہ ہے بغیر لام کے اور بغیر اضافت کے. اب یاد رکھیے اب مثالیں لکھتے جائیے بھائی. پہلا خانہ جو تھا سب سے پہلا خانہ وہ جو صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہو یعنی الحسن اس کی جانب میں جو 3 خانے ہیں ان میں سے جو پہلا خانہ ہے کون سا معمولها بالاضافتی. تو اس کا معمول کون ہوگا معمول وجہہ ہوگا اور عمل کون کرے گی صفت کیا ہے الحسن. تو الحسن نیچے مثال اب لکھیے الحسن وجہہ الحسن وجہہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو الحسن وجہہ غور سے ذرا اس کو سمجھ لیں. یہ الحسن یہ صفت مشبہ ہے معرف باللام ہے اور یہ وجہہ میں عمل کر رہی ہے اور وجہ کو رفع دے رہی ہے. تو الحسن وجہہ. اسی کے نیچے ایک سطر چھوڑ کر دوسری مثال دیں الحسن وجہہ الحسن وجہہ. دیکھو صفت مشبہ ہے معرف باللام ہے اور یہ عمل کر رہی ہے ایسے معمول میں جو آگے کیا ہو رہا ہے جو آگے مضاف ہو رہا ہے اور یہاں اس کو نصب دے رہی ہے الحسن وجہہ. تیسری مثال لکھیے جر کے ساتھ الحسن وجہہ الحسن وجہہ. سب کے درمیان ایک ایک یا دو سطروں کا کم از کم فاصلہ دینا ہے بھائی. ایک سطر کا بھی فاصلہ ہو کافی ہے لیکن بالکل ایک لکیر میں ایک دوسری میں دوسرا تیسری میں تیسرا ایسے نہیں لکھنا. درمیان میں ایک ایک سطر چھوڑ دیں خالی اور ہو تو دو چھوڑ دیں. تو بہرحال جیسے بھی ہو دور دور ہوں. تو دیکھا صفت مشبہ کیا ہے معرف باللام ہے اور اس کا معمول مضاف ہو رہا ہے اور اس پر کبھی رفع رہا ہے کبھی نصب کبھی جر. اسی طرح 3 مثالیں اگلے خانے میں بھی لکھیے لیکن وہاں معرف باللام لائیں گے. پہلی مثال الحسن الوجہ. دیکھو رفع دے رہی ہے الحسن الوجہ الوجہ الحسن الوجہ. اگلی مثال نصب کے ساتھ ہے نیچے والی لکیر میں الحسن الوجہ. تیسری مثال ہے الجر کے ساتھ بھائی الحسن الوجہ الحسن الوجہ. دوسرے خانے میں بھی 3 مثالیں لکھ دیں جی. اس سے اگلے خانے میں آئیے. آپ اس میں وجہ بغیر اضافت اور بغیر الف لام کے وہ معمول ہے. تو الحسن وجہ پہلی مثال رفع کے ساتھ. اس سے نیچے اب لکھیے الحسن وجہن الف کے ساتھ الحسن وجہن. اب اس پر نصب ہے اور اس سے نیچے لکھیے الحسن وجہن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلے نصف میں آئیے کہ صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہو اور پھر اس کا معمول کیا ہوگا جی مرفوع ہوگا منصوب ہوگا یا مجرور. تو پہلی مرفوع کی مثال حسن وجہہ. اب الف لام اس پر نہ لانا اور وجہہ پر رفع لکھنا. حسن اب تنوین بھی آئے گی نا کیونکہ الف لام تو نہیں ہے. حسن کے آخر میں تنوین آ جائے گی. تو صفت مشبہ پر تنوین بھی آئے گی یہاں پر بھائی کیونکہ اس پر الف لام بھی نہیں ہے اور اضافت بھی نہیں ہو رہی. تو حسن وجہہ. اس سے نیچے دوسری مثال آئے گی نصب والی حسن وجہہ حسن وجہہ. اور تیسری مثال
اس سے نیچے جو ہے وہ اضافت والی ہے، اضافت والی ہے، اور اضافت میں حسن سے تنوین گر جائے گی، حسن وجہہ، حسن وجہہ۔ اب دوسرے خانے میں آئیے کہ صفت مشبہ کا معمول الف لام کے ساتھ ہو، اسی طرح حسن الوجہ، حسن پر تنوین اور الوجہ پر رفع، حسن الوجہ۔ نیچے اب دوسری مثال لکھیے نصب کے ساتھ، حسن حسن الوجہ، حسن الوجہ۔ تیسری مثال اضافت کے ساتھ لکھیے اور اس میں حسن سے تنوین گر جائے گی، حسن الوجہ، حسن الوجہ۔ اب تیسرے خانے میں آئیے، آخری خانے میں، کہ جس میں صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہے اور اس کا معمول بھی بغیر الف لام کے اور بغیر اضافت کے ہے۔ تو پہلی مثال حسن وجہ، حسن وجہ۔ دوسری مثال نصب کے ساتھ حسن وجہا، اب آخر میں الف بھی آ جائے گا وجہ کے، حسن وجہا۔ اور تیسری مثال اضافت کے ساتھ تو حسن سے تنوین گر جائے گی، حسن وجہن، حسن وجہن۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے صفت مشبہ، دوبارہ دیکھ لیجیے اس نقشے کو، صفت مشبہ جب الف لام کے ساتھ ہو تو اس کا جو معمول ہے وہ اضافت کے ساتھ ہوگا یا الف لام کے ساتھ ہوگا یا ان دونوں کے بغیر۔ اگر اس کا صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہو اور اس کا معمول اضافت کے ساتھ ہو تو پھر وہ معمول مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور۔ تو تین مثالیں ذکر کر دیں، الحسن وجہہ مرفوع ہے معمول، الحسن وجہہ یہاں معمول کیا ہے؟ منصوب۔ اور تیسری صورت الحسن وجہہ، یہاں پر جو معمول ہے وہ کیا ہے؟ مجرور۔ دوسری صورت کے صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہی ہے، اس کا معمول وہ بھی معرف باللام ہے، تو پھر وہ بھی یا وہ جو معمول ہے وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور۔ الحسن الوجہ، یہ دیکھو مرفوع ہے، الحسن الوجہ منصوب ہے، الحسن الوجہ مجرور ہے۔ تیسرے خانے میں کہ صفت مشبہ تو الف لام کے ساتھ ہے، البتہ اس کا جو معمول ہے وہ بغیر الف لام اور بغیر اضافت کے ہے، وہ بھی پھر یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور۔ الحسن وجہ، الحسن وجہا، الحسن وجہ۔ تو یہ کل 9 قسم کی ہو گئے مسائل، ایک جانب، اور دوسری جانب بھی اسی طرح 9 قسم کے مسائل ہو گئے، تو کل کتنے ہوئے؟ 18۔ یہ ہیں صفت مشبہ کے مسائل 18 قسم کے۔ اب اس میں سے دیکھیے دو مسائل، 2 قسم کے صورتیں وہ ممتنع ہیں، جائز نہیں ہیں، 2 صورتیں جائز نہیں ہیں۔ ایک الحسن وجہن، مل گئی جگہ، الحسن وجہن، اس کے نیچے لکھ دیجئے کہ یہ صورت ممتنع ہے، یا لکھ دیجئے جائز نہیں ہے بھائی، کہ یہ صورت جائز نہیں ہے، لکھ لیا؟ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کیوں جائز نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے الحسن وجہن، الحسن ہے مضاف اور وجہن کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے بھائی، اور ہوتا کیا ہے؟ مضاف نکرہ ہوتا ہے، مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہاں برعکس ہے، الحسن مضاف معرفہ ہے اور وجہ مضاف الیہ نکرہ ہے، اس لیے یہ جائز نہیں بھائی۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ دوسری صورت الحسن وجہہ، یہ بھی جائز نہیں، الحسن وجہہ جس میں اضافت ہے، یعنی معمول مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، الحسن وجہہ پہلے خانے میں سب سے نچلی مثال ہے، الحسن وجہہ، یہ بھی جائز نہیں بھائی،
یہ کیوں نہیں جائز؟ وجہ اس کی یہ کیونکہ دیکھو یہ صیغہ ہے الحسن، صیغہ ہے صفت کا اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف، اور صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہے بھائی. اور آپ نے پڑھا ہے کہ اضافت لفظی ہے بھائی. اضافت لفظی میں صیغہ صفت کا ہوتا ہے، اور صفت سے کون سی صفت مراد ہے؟ صرف 3 صیغے مراد ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ. یہ 3 صفات مراد ہیں بس. تو اس میں صفت مشبہ بھی ان میں شامل ہوئی. تو صیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. تو یہ اضافت لفظی ہوئی. اور اضافت لفظی کو اضافت لفظی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. اور کیا تخفیف؟ کہ مضاف سے تنوین کو گرا دیتی ہے، یا قائم مقام تنوین یعنی نون تثنیہ اور نون جمع کو گرا دیتی ہے. اور نیز اسی طرح یاد رکھیے مضاف الیہ کے ساتھ اگر ضمیر جڑی ہوئی ہو تو اس سے ضمیر کو گرا دیتی ہے. اضافت لفظی بھائی لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. اور کیا تخفیف کرتی ہے؟ مضاف سے تنوین اور قائم مقام تنوین کو گرا دیتی ہے. اور مضاف الیہ کے ساتھ اگر کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہو تو اس ضمیر کو گرا دیتی ہے. اور اس ضمیر کے عوض پھر مضاف پر وہ جو مضاف الیہ ہے، وہ جو معمول ہے، اس پر الف لام لے آتے ہیں. تو وجہی ہی یہ ہا ضمیر کو گرنا چاہیے اور اس پر الف لام الوجہی الحسن الوجہی پھر یوں ہونا چاہیے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اضافت لفظی لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. کیا کا عمل کرتی ہے؟ مضاف سے تنوین اور قائم مقام تنوین کو گرا دیتی ہے. اور یہاں مضاف کون ہے؟ الحسن. اور مجھے بتائیے اس اضافت نے الحسن سے تنوین گرائی؟ تو مجھے بتائیے اس نے تنوین گرائی؟ اضافت نے الحسن سے تنوین گرائی؟ تنوین نہیں گرائی. اس لیے کیونکہ الحسن پر تو الف لام داخل ہے، اور الف لام ہو تو تنوین تو آتی نہیں. تنوین تو اضافت سے پہلے کی گری ہوئی ہے. تو یہاں تنوین اضافت کی وجہ سے نہیں گری بلکہ کس کی وجہ سے گری ہے؟ اضافت سے پہلے الف لام کی وجہ سے گری ہے تنوین. تو اضافت نے دیکھو مضاف میں کوئی تخفیف پیدا نہیں کی. اچھا چلو کم از کم پھر مضاف الیہ میں تخفیف پیدا کر دے. اور کیا کرے؟ اس سے اس کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہوئی ہے اس کو گرا دے. اور یہاں اس نے اضافت کی وجہ سے کوئی اضافت کی وجہ سے وہ ضمیر گری نہیں، وہ بھی ابھی موجود ہے. تو دیکھو یہ ہے اضافت لفظی الحسن وجہی. اور نہ مضاف میں کوئی تخفیف آئی اور نہ مضاف الیہ میں تخفیف آئی. اضافت لفظی کا تو فائدہ ہی صرف یہ تھا کہ وہ صرف لفظوں میں تخفیف پیدا کرتی اور تو کوئی فائدہ دیتی ہی نہیں ہے. تو وہ فائدہ ہی جب حاصل نہیں ہوا تو یہ اضافت بالکل بیکار ہے. لہذا یہ جائز نہیں. نہ لفظوں میں تخفیف آ رہی ہے اور نہ معنی کے اندر کوئی تخصیص یا تعریف والا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. تو لہذا یہ صورت بھی جائز نہیں. لہذا اس کے نیچے بھی لکھ لیجئے کہ یہ صورت جائز نہیں بھائی. یہ صورت جائز نہیں بھائی. لکھ لیا بھائی؟ تو یہ 2 صورتیں الحسن وجہی ہی یہ بھی جائز نہیں، اور الحسن وجہن یہ بھی جائز نہیں. اور ایک صورت ہے اس میں اختلاف ہے، ایک صورت، اور وہ ہے حسن وجہی ہی. حسن وجہی مثال مل گئی بھائی. صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہے اور معمول جو ہے وہ اضافت کے ساتھ ہے. حسن وجہی ہی یعنی دوسرے نصف کے پہلے خانے میں اور سب سے نچلی مثال ہے. حسن وجہی ہی اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے، بعض کہتے ہیں یہ جائز نہیں. بعض علماء کہتے ہیں یہ صورت جائز نہیں. وہ فرماتے ہیں اس لیے توجہ ہے حسن وجہی ہی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اضافت ہو رہی ہے اور یہ اضافت لفظی ہے. اور اضافت لفظی مضاف سے تنوین اور قائم مقام تنوین کو ختم کر دیتی ہے. اور یہاں بھی حسن سے تنوین گر گئی اضافت کی وجہ سے، یہاں بھی تنوین گر گئی.
اور نیز اضافت لفظی مضاف الیہ کے ساتھ اگر کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہو اس کو گرا دیتی ہے اور اس کی جگہ الف لام اس پر آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر ضمیر جڑی ہوئی ہے، ضمیر نہیں گری اور اس کی جگہ الف لام نہیں آیا، تو ٹھیک ہے مضاف میں تو تخفیف آ گئی حسن میں، لیکن مضاف الیہ جو وجہ ہے اس کے اندر اس میں تخفیف نہیں آئی، تخفیف نہیں آئی. تو تخفیف تھوڑی تو حاصل ہو گئی، تخفیف کا ادنا درجہ تو حاصل ہو گیا، لیکن اعلیٰ درجہ بھی تو یہاں ممکن تھا، ہو سکتا تھا یا نہیں؟ تو جب تخفیف کا اعلیٰ درجہ ممکن تھا اور پھر بھی اس پر عمل نہیں کیا گیا، لہذا یہ صورت بھی جائز نہیں ہے بھائی، یہ صورت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں تخفیف کا اعلیٰ درجہ ممکن تھا. اعلیٰ درجہ کیا کہ مضاف میں بھی تخفیف آئے اور مضاف الیہ میں بھی تخفیف آئے. یہاں صرف مضاف میں تو تخفیف آئی، مضاف الیہ میں کوئی تخفیف نہیں آئی، تو یہ تو تخفیف آ تو گئی لیکن تھوڑی سی تخفیف آئی، اور جہاں زیادہ تخفیف ممکن تھی پھر بھی تھوڑے پر عمل کیا گیا، لہذا یہ جائز نہیں. جب زیادہ ممکن ہے تو پوری تخفیف کرنا پڑے گی، مضاف میں بھی تخفیف کرنا پڑے گی اور مضاف الیہ میں بھی تخفیف کرنا پڑے گی، تو وہ فرماتے ہیں یہ صورت بھی جائز نہیں. جبکہ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ صورت جائز ہے، کہ بے شک اعلیٰ درجے کی تخفیف نہیں آئی لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تخفیف تو حاصل ہوئی، کچھ تو فائدہ حاصل ہو گیا، لہذا یہ جائز ہے. تو لہذا اس صورت میں یہ صورت مختلف فی ہے، یہ صورت کیا ہے؟ مختلف فی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے علماء کا. تو اس کے نیچے لکھ لیجئے مختلف فیہ، مختلف فیہ. اور باقی مثالیں جو 15 مثالیں باقی رہ گئیں بھائی، 15 مسائل باقی رہ گئے، ان میں یاد رکھیے کچھ صورتیں احسن ہیں، کچھ صورتیں حسن ہیں اور کچھ صورتیں قبیح ہیں. احسن ہیں یعنی بہترین ہیں، کچھ صورتیں حسن ہیں کہ چل ٹھیک ہیں، بہترین تو نہیں لیکن بہرحال ٹھیک ہیں، اور کچھ صورتیں قبیح ہیں یعنی پسندیدہ بری ہیں بھائی، بری ہیں. تو کون سی صورت احسن ہے، کون سی صورت حسن ہے اور کون سی صورت قبیح ہے، وہ میں آپ کو ضابطہ بتا دیتا ہوں، آپ خود پھر فوراً نکال سکتے ہیں کہ کون سی صورت کا حکم کیا ہے. یاد رکھیے یہ جو صفت ہے نا، صفت، اس پر جو ہم نے اعراب پڑھا، الحسن ضمہ پڑھ رہے ہیں، رفع پڑھ رہے ہیں، رفع. اسی طرح حسن، یہ بھی اس پر بھی میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ رفع. یاد رکھیے یہ موقع کے مطابق اس پر آئے گا. اگر یہ صفت کیا ہے؟ خبر بن رہی ہوگی تو یہ کیا بنے گی؟ یہ کیا ہوگی؟ مرفوع. اگر یہ صفت بن رہی ہوگی تو جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی اس حسن کا بھی اعراب ہوگا. اور اگر یہ حال بن رہی ہے تو پھر اس پر نصب آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اس کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے ہماری بحث نہیں. ویسے بھی سمجھانے کے لیے میں نے سب پہ رفع ہی لکھوا دیا آپ کو. البتہ اس کا معمول اس میں یہی یا رفع آئے گا یا نصب یا جر. اب یاد رکھیے یہ جو صفت مشبہ ہے یہ اپنے معمول کے ساتھ مل کر شبہ جملہ بنے گی یا نہیں؟ اپنے فاعل اور مفعول وغیرہ سے مل کر شبہ جملہ. اور شبہ جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے، کوئی ضمیر چاہیے جو اس کی طرف لوٹے. اگر یہ صفت بن رہی ہے تو اس میں موصوف کی ضمیر چاہیے، اگر یہ خبر بن رہی ہے تو اس میں مبتدا کے لیے ضمیر چاہیے، اگر یہ حال بن رہی ہے تو اس میں ذوالحال کے لیے ضمیر چاہیے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ تو صفت اس میں ہمیں ایک ضمیر ضرور چاہیے. اب وہ صورتیں جن میں ایک ضمیر ہے، ہمیں چاہیے بھی ایک ضمیر اور اس مجموعے میں ہو بھی ایک ضمیر، تو وہ صورت احسن ہے، سب سے اچھی ہے. اور بعض صورتوں میں 2 ضمیریں ملیں گی آپ کو تو وہ صورت حسن ہے، کیونکہ ضرورت ایک ضمیر کی تھی اور آئیں 2 ضمیریں تو ایک چیز زائد آ گئی تو یہ پسندی اتنی بہتر نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی تو وہ صورت پھر حسن ہے. اور اگر مجموعے میں کوئی بھی ضمیر نہ ہوئی تو پھر یہ قبیح ہے، بری صورت ہے، ناپسندیدہ ہے. کیا ضابطہ ہوا؟ احسن کون سی صورت ہوگی کہ اس مرکب میں یہ جو صفت اور اس کا معمول ہے اس سارے مجموعے میں ایک ضمیر ہمیں چاہیے.
اگر ایک ہی ضمیر ہو اس سارے مجموعے میں تو پھر یہ احسن ہے، اور اگر دو ہوں تو یہ حسن ہے، کیونکہ ایک زائد ہے، بیکار ہے ایک ضمیر، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر یہ قبیح ہے۔ صورت سمجھ میں آگے؟ قبیح۔ اب یاد رکھیے یہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کے اپنے اندر ضمیر کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ صفت مشبہ کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے، تو فاعل اس کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے۔ اگر آگے اس میں ظاہر مرفوع ہے تو معلوم ہوا وہ فاعل ہے، تو پھر اس کے اندر اب ضمیر نہیں ہوگی، تو یہ صفت مشبہ کے لیے صفت مشبہ اس میں ظاہر کو رفع دے رہی ہے، وہ اس کے لیے فاعل ہے، اس کے اپنے اندر کوئی ضمیر نہیں۔ اور اگر آگے اس میں ظاہر مرفوع نہیں تو پھر معلوم ہوا اسی کے اندر فاعل تو ضرور چاہیے، وہ اسی کے اندر پھر ضمیر نکالتے ہیں، تو پھر اس صورت میں الحسن کے اندر بھی کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی بھائی۔ اب آئیے سب مثالوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی مثال کیا ہے؟ الحسن وجہہ، جی الحسن میں ضمیر ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وجہہ آگے مرفوع ہے، وہ اس کا فاعل بن رہا ہے، تو اب اس کے اندر ضمیر نہیں۔ جیسے دیکھو آپ کہتے ہیں ضرب زید، جب ضربہ کے لیے زید فاعل بن رہا ہے تو ضربہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں کیونکہ فاعل زید ہے، اور جب آگے زید نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر نکالتے ہیں، تو یہاں بھی اسی طرح۔ تو جب الحسن کے آگے وجہہ مرفوع ہے تو وہ فاعل ہے، تو الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں، تو الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں، اور وجہہ کے ساتھ کوئی ضمیر ہے، اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے، تو الحسن وجہہ اس پورے مجموعے میں کتنی ضمیریں ہیں؟ ایک ہی ضمیر ہے، تو یہ کون سی صورت ہوگی؟ یہ احسن ہوگی، شاباش۔ اس سے نیچے والی مثال میں آئیے، الحسن وجہہ کہ معمول منصوب ہے، اب مجھے بتائیے الحسن میں کوئی ضمیر ہے؟ اب اس ضمیر ہے کیونکہ آگے فاعل نہیں آ رہا تو اس کے اندر ہوا ضمیر، اور وجہہ کے ساتھ بھی کوئی ضمیر ہے، اس کے ساتھ بھی ضمیر ہے، تو کتنی ضمیریں ہو گئیں مجموعے میں؟ الحسن وجہہ، دو ضمیریں ہوئیں، تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ یہ حسن ہو گئی، یہ حسن ہوئی۔ اور اس سے نیچے والی صورت تو جائز نہیں، الحسن وجہہ۔ اگلے خانے میں آئیے، الحسن الوجہ، اب مجھے بتائیے الحسن میں ضمیر ہے؟ نہیں ہے، الوجہ میں نہیں ہے، نہ الحسن میں ضمیر نہ الوجہ میں ضمیر، تو مجموعے میں کوئی ضمیر نہیں، تو کون سی صورت ہوئی؟ یہ قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے، قبیح ہے۔ اس سے نچلی مثال میں آئیے، الحسن الوجہ، اب مجھے بتائیے الحسن میں ضمیر ہے؟ اس میں ضمیر ہے کیونکہ آگے فاعل کوئی نہیں، اور الوجہ میں نہیں ہے، تو مجموعے میں کتنی ضمیریں ہوئیں؟ ایک ضمیر ہوئی، تو معلوم ہوا الحسن الوجہ یہ کیا ہے؟ یہ احسن ہے، احسن ہے، لکھتے جائیے ہر ایک کے ساتھ بھائی، احسن ہے۔ اس سے اگلی صورت کیا ہے؟ الحسن الوجہ اضافت کے ساتھ، تو الحسن میں ضمیر ہے؟ جی اس میں ضمیر ہے، الوجہ میں ضمیر ہے؟ اس میں ضمیر نہیں، تو مجموعے میں کتنی ضمیریں ہوئیں؟ معلوم ہوا الحسن الوجہ میں ایک ضمیر ہے، تو یہ اس کا کیا حکم ہوا؟ یہ احسن صورت ہے بھائی، احسن ہے۔ اس سے آگے آئیے بھائی، الحسن وجہ، الحسن وجہ، الحسن میں کوئی ضمیر ہے؟ نہیں ہے، اور وجہ میں اس میں بھی کوئی ضمیر نہیں، تو پورے مجموعے میں کتنی ضمیریں ہوئیں؟ ایک بھی نہیں، تو معلوم ہوا الحسن وجہ یہ صورت قبیح ہے۔ اس سے اگلی مثال دیکھیے بھائی نیچے، اس سے الحسن وجہن، الحسن میں ضمیر ہے؟ اس میں ایک ضمیر ہے، اور وجہن میں کوئی ضمیر نہیں، تو الحسن وجہن پورے مجموعے میں کتنی ضمیریں ہوئیں؟ ایک، تو یہ کون سی صورت؟ یہ احسن صورت ہوئی، شاباش۔ اس سے نیچے والی مثال الحسن وجہن، یہ صورت تو جائز ہی نہیں، آپ نے لکھ لیا تھا بھائی۔ اس سے اگلی مثال میں آئیے، بغیر الف لام کے جو صفت ہے، حسن وجہہ، اب بتائیے
حسن میں ضمیر ہے نہیں ہے، اور کیونکہ آگے فاعل خود آ رہا ہے، اور وجہہ کے ساتھ کوئی ضمیر ہے، اس میں ایک ضمیر ہے، تو حسن وجہہ پورے مجموعے میں ایک ضمیر ہوئی، تو یہ صورت احسن ہے۔ اس سے اگلی مثال میں آئیے، حسن وجہہ، حسن میں ضمیر ہے، اس میں ایک ضمیر ہے کیونکہ معمول منصوب ہے، فاعل تو چاہیے، وہ اسی کے اندر ضمیر ہے، تو حسن میں ایک ضمیر، اور وجہہ میں اس میں بھی ایک ضمیر، تو حسن وجہہ پورے مجموعے میں دو ضمیریں آ گئیں، تو یہ کون سی صورت؟ یہ حسن ہو گئی۔ اس سے اگلی صورت کیا ہے؟ حسن وجہہ، اس میں نے بتایا تھا یہ صورت مختلف ہی ہے، اس میں علماء کا اختلاف، بعض کہتے ہیں یہ جائز ہے، بعض کہتے ہیں یہ جائز نہیں۔ اس سے اگلی مثال پر آئیے، حسن الوجہ، پڑھیں گے کیسے؟ حسن الوجہ، ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ حسن، نون ساکن ہے، نون تنوین، آگے الف لام کا حمزہ تو گر گیا، لام بھی ساکن، تو نون بھی ساکن، لام بھی ساکن، اب کیا کریں گے؟ ہاں، اب الساکن اذا حرک حرک بالکسر، تو وہ نون تنوین جو ہے اس کو کسرہ والی حرکت دیں گے، حسن الوجہ، حسن الوجہ، دو نون ہے، حسن الوجہ۔ جی اب مجھے بتائیے، حسن میں ضمیر ہے؟ اس میں ضمیر نہیں ہے بھائی، اور الوجہ میں اس میں بھی کوئی ضمیر نہیں، تو معلوم ہوا کہ مجموعے میں کوئی ضمیر نہیں، تو یہ صورت کیا ہوئی؟ قبیح۔ حسن الوجہ، یہ صورت قبیح ہوئی، حسن الوجہ، یہ صورت کیا ہوئی؟ قبیح ہوئی۔ اگلی مثال دیکھیے، حسن الوجہ، جی حسن میں ضمیر ہے؟ اس میں ہے، اور الوجہ میں نہیں ہے، تو مجموعے میں کتنی ضمیریں؟ ایک، تو یہ صورت کیا ہوئی؟ احسن ہوئی۔ اس سے اگلی صورت دیکھیے، حسن اضافت ہے، اضافت میں تنوین گر جائے گی، تو حسن الوجہ، تنوین والا نون اب نہیں آئے گا، حسن الوجہ۔ اب بتائیے، حسن میں ضمیر ہے؟ حسن میں ضمیر ہے ایک، اور الوجہ میں ضمیر نہیں ہے، تو کل مجموعے میں کیا ہوئی؟ ایک، معلوم ہوا حسن الوجہ، یہ صورت احسن ہے۔ اگلی مثال پر آئیے جی، آخری خانہ، حسن وجہہ، حسن وجہہ، جی اس کو پڑھیں گے کیسے؟ پڑھیں گے کیسے؟ حسن وجہہ، ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ حسن کے آخر میں نون ساکن ہے، یہ تنوین کس کا نام ہے؟ نون ساکن، اور آگے واو ہے، اور واو حروف یرملون میں سے ہے، اور حروف یرملون سے پہلے نون ساکن آئے تو اس کو بھی اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام، تو وہ نون بھی واو بنے گا اور واو میں اس کا ادغام، تو کیسے پڑھیں گے؟ حسن وجہ، حسن وجہ، صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب مجھے بتائیے، حسن میں ضمیر ہے؟ اس میں ضمیر نہیں کیونکہ فاعل آگے خود آ رہا ہے، اور وجہ میں اس میں بھی کوئی ضمیر نہیں، تو حسن وجہ پورے مجموعے میں کوئی ضمیر نہیں، لہذا یہ بھی قبیح ہے۔ اگلی مثال کیجئے، حسن وجہن، حسن میں کوئی ضمیر ہے؟ اس میں ایک ضمیر ہے، اور وجہن میں اس میں کوئی ضمیر نہیں، تو پھر یہ احسن صورت ہو گئی، حسن وجہن، یہ صورت احسن ہوئی۔ آخری صورت حسن وجہ، ہاں وہاں تو تنوین گر گئی، تو حسن وجہن، حسن وجہن، تو تنوین والا اب نون نہیں ہے یہاں پر، تو لہذا اب وہ واو بھی نہیں بنے گا اور واو میں ادغام نہیں ہوگا۔ حسن وجہن، حسن میں ضمیر ہے اور وجہن میں نہیں، تو اس مجموعے میں کتنی ضمیریں؟ ایک ہوئی، تو یہ صورت بھی احسن ہوئی بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ساری چیزوں کا حکم آپ کو پتہ چل گیا بھائی۔
تو یہ دیکھیے یہ ہیں صفت مشبہ کے 18 مسائل. اس میں سے کچھ صورتیں جائز نہیں ہیں، کچھ صورتوں میں اختلاف ہے، کچھ صورتیں احسن ہیں، کچھ صورتیں حسن ہیں، اور کچھ صورتیں قبیح ہیں یعنی ناپسندیدہ ہیں، بری ہیں. اب آئیے کتاب پر بھائی. تو کہتے ہیں وَمَسَائِلُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، اور صفت مشبہ کے مسائل جو ہیں وہ 18 ہیں. لِأَنَّ الصِّفَةَ إِمَّا بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدَةٌ عَنْهَا، اس لیے کیونکہ صفت مشبہ یا تو وہ لام کے ساتھ ہوگی یعنی معرف باللام ہوگی جیسے الحسن، او مجردۃ عنہا یا اسلام سے خالی ہوگی جیسے حسن آپ نے دیکھا. ومعمول کل واحد منہما، اور ان میں سے ہر ایک کا معمول اما مضاف، یا تو کیا ہوگا مضاف ہوگا جیسے وجہہ، او باللامی، یا معمول کس کے ساتھ ہوگا لام کے ساتھ یعنی الوجہ، او مجرد عنہما، یا ان دونوں سے خالی ہوگا جیسے کہ وجہن بھائی. فہذہ ستۃ، تو یہ 6 ہو گئے، 6 قسمیں بن گئیں. یہ تینوں مضاف ہو، الف لام کے ساتھ ہو یا مجرد، ان میں سے تو یہ 3 ہو گئے. اور اس کو الحسن سے جوڑیں 3 یہ ہو گئے، اور صرف حسن سے جوڑیں تو 3 یہ ہو گئے. کل کتنی صورتیں ہو گئیں 6. صفت 2 قسم پر نا، یا معرف باللام یا بغیر الف لام کے، اور پھر چاہے معرف باللام ہو اس میں بھی معمول یا مضاف ہوگا یا الف لام کے ساتھ ہوگا یا بغیر دو، تو یہ 3 صورتیں. اور صفت بغیر الف لام کے ہو وہاں بھی یہی 3 صورتیں. تو کل کتنی صورتیں ہوئیں 6 صورتیں. تو فہذہ ستۃ، تو یہ 6 اقسام ہوئیں. پھر ومعمول کل منہا اما مرفوع او منصوب او مجرور، کہ ان میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. فذالک 18، تو یہ 18 ہو گئے. وتفصیلها، اور اس کی تفصیل جو ہے نحو مثال کے طور پر جاءنی زید، آگے الحسن وجہہ وجہہ، تینوں صورتیں اکٹھی ذکر کر دیں. جاءنی زید الحسن وجہہ، جاءنی زید الحسن وجہہ، جاءنی زید الحسن وجہہ. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثلاثۃ اوجہ، تو یہ کتنی وجہیں ہوئیں 3. وکذالک، اور اسی طرح الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، یہ بھی کتنی ہو گئیں 3. آگے دیکھیے والحسن وجہن، وجہن اور وجہن، یہ بھی کتنی ہوئیں 3. تو یہ 18 ہو گئے. اس میں صفت دیکھیں الف لام کے ساتھ تھی، اب صفت بغیر الف لام کے ہوگی، بغیر الف لام کے. جی آگے ہے وحسن وجہہ. حسن پر حرکات تو نہیں لگی ہوئی، اعراب اور حرکات. ہاں میری کتاب میں حسنا ہے، حسنا نہیں بھائی، حسن وہی صفت مشبہ ہے. حسنا یہ تو فعل بن گیا بھائی، تو فعل نہیں ہے یہ. تو حسن وجہہ، حسن وجہہ اور حسن وجہہ، یہ بھی کتنی ہو گئیں 3. اگلی مثال پہ آئیے حسن الوجہ، حسن الوجہ اور حسن الوجہ، یہ کتنی ہو گئیں 3. آخری مثال پہ آئیے وحسن وجہ، وحسن وجہن اور حسن وجہن، یہ بھی 3 ہو گئے. کل کتنے ہو گئے 18. تو کہتے ہیں وہی علی 5 اقسام، اور اس کے یہ جو 18 مسائل ہیں یہ 5 قسم پر ہیں. میں نے بتایا 5 قسم پر ہیں. کچھ صورتیں جائز نہیں، ایک، کچھ میں اختلاف ہے، یہ دوسری صورت، کچھ احسن ہیں، یہ تیسری صورت، کچھ حسن ہیں، یہ چوتھی صورت، اور کچھ قبیح ہیں. تو کتنی قسم کے مسائل ہو گئے گویا 5 قسم کے.
تو کہتے ہیں وہی اعلی خمسۃ اقسام، اور یہ 5 قسم پر ہوئے، منہا ممتنع، اس میں سے بعض قسمیں جو ہیں وہ ممتنع ہیں، جائز نہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ آگے مثال ذکر کر دی، الحسن وجہن، یہ صورت جائز نہیں، کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ مضاف معرفہ ہے اور مضاف الیہ نکرہ ہے، حالانکہ برعکس ہوتا ہے، مضاف معرفہ ہوتا ہے، مضاف نکرہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ معرفہ، اس لیے صورت جائز نہیں۔ اگلی صورت والحسن وجہہ، یہ صورت بھی جائز نہیں، کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور یہاں نہ مضاف میں تخفیف آئی نہ مضاف الیہ میں، مضاف سے تنوین نہیں گری، کیونکہ وہ تنوین تو الف لام کی وجہ سے گر چکی ہے، اضافت کی وجہ سے نہیں گری، اور وجہ ہی سے ہا ضمیر نہیں گری، تو کوئی تخفیف نہ آئی، لہذا یہ جائز نہیں۔ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ، اور ایک صورت مختلف فی ہے، یعنی اس میں اختلاف کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن وجہہ، حسن وجہہ، یہ صورت اس میں اختلاف، کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حسن سے تنوین گر گئی اور لیکن وجہ ہی سے ہا ضمیر نہیں گری، تو پوری تخفیف نہیں آئی، تو تخفیف کا جب اعلیٰ درجہ ممکن تھا تو اسی پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، ادنا درجے پر عمل کیا، تو جب اعلیٰ ممکن تھا اور اس پر عمل نہیں کیا تو یہ صورت جائز نہیں، جبکہ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال کچھ نہ کچھ تخفیف تو آ گئی، لہذا یہ صورت بھی جائز ہے۔ تو یہ مختلف فی ہے، حسن وجہہ، والبواقی احسن، اور باقی صورتیں احسن ہیں، ان کان فیہ ضمیر واحد، اگر ان میں ایک ہی ضمیر ہو، وحسن، اور پھر وہ حسن، باقی صورتیں حسن ہیں، ان کان فیہ ضمیران، اگر اس میں 2 ضمیریں ہوں، وقبیح ان لم یکن فیہ ضمیر، اور وہ باقی صورتیں قبیح ہیں، ان لم یکن فیہ ضمیر، اگر اس میں ضمیر نہ ہو۔ اچھا، اب ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ اس صفت میں ضمیر ہے یا ضمیر نہیں؟ معمول کے ساتھ تو ضمیر ظاہر جڑی ہوئی ہوگی، وہ تو ہمیں نظر آ جائے گی، صفت میں ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کہ معمول جب مرفوع ہو، ہاں شاباش، معمول اگر مرفوع ہو تو معلوم ہو صفت میں ضمیر نہیں، اور اگر معمول منصوب یا مجرور ہے تو پھر صفت میں ضمیر ہے، یہی بیان کر رہے ہیں۔ والضابطۃ، اور ضابطہ یہ ہے، انک متی رفعت بها معمولها، کہ جب آپ اس کے ذریعے رفع دے دیں، متی رفعت بها، کہ جب آپ رفع دے دیں بہا، اس صفت مشبہ کے ذریعے، معمولہا، اس کے معمول کو، فلا ضمیر فی الصفت، تو پھر صفت میں ضمیر نہیں، کیونکہ وہ جس کو رفع دیا وہ فاعل ہے، تو پھر صفت میں ضمیر نہیں۔ ومتی نصبت او جررت، اور جب آپ نصب دیں یا جر دیں، ففیہا ضمیر الموصوف، تو پھر اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی، نحو زید حسن وجہہ، نحو زید حسن وجہہ، تو یہ وہ مختلف فی کو ذکر کر دیا یہاں پر۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دوبارہ المقصد تھا مثال بیان کرنا کہ یہاں حسن میں ضمیر ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ نے رفع نہیں دیا۔ اب ایک اور قیمتی بات یاد رکھیے بھائی، دیکھیے صفت مشبہ کے بعد اگر اس کا معمول مرفوع ہو تو وہ مرفوع کیوں ہوگا؟ فاعل ہونے کی بنا پر، وہ اس صفت مشبہ کے لیے فاعل بنے گا۔ اگر اس کا معمول مجرور ہو تو وہ مجرور کیوں ہوگا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر اس کا معمول منصوب ہو تو پھر منصوب کس وجہ سے ہوگا؟ بھائی دیکھیے، صفت مشبہ فعل لازم سے بنی ہے، اور صفت بھی اپنے فعل والا ہی عمل کرتی ہے، اور فعل جب فعل لازم ہے تو اس کے لیے تو مفعول نہیں آتا، تو پھر وہ تو فعل تو نصب نہیں دیتا، تو پھر یہ صفت مشبہ جو آگے نصب دے رہی ہے یہ کیا واقع ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ جو صفت مشبہ ہے اس کا عمل اپنے فعل سے زیادہ ہوتا ہے، فعل مفعول کو نصب نہیں دیتا، لیکن یہ اسم کو، اس کا فعل نصب نہیں دیتا لیکن یہ نصب دیتی ہے، پھر وہ کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیے اس کے معمول کو دیکھیں،
یہ کس کو نسب دے رہی ہے؟ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اگر وہ معرفہ ہے تو اس کو کہیں گے وہ منصوب ہے شبیہ مفعول ہونے کی بنا پر۔ کیا ہے؟ شبیہ مفعول، یعنی مفعول کے مشابہ ہے۔ مفعول نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ کیا کہیں گے؟ شبیہ مفعول، یعنی مفعول کے مشابہ ہے۔ بھئی مفعول کیوں نہیں کہتے؟ وجہ یہ کہ یہ تو فعل لازم ہے، فعل لازم کے لیے تو مفعول نہیں آتا، تو لیکن یہ نسب دے رہی ہے، تو اگر وہ معرفہ ہو تو اس کو کہیں گے وہ شبیہ مفعول ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر اس کا معمول جس کو یہ نسب دے رہی ہے وہ نکرہ ہے، پھر اس کو تمیز بنائیں گے۔ معرفہ جو ہے نا، معرفہ، اس کو تمیز نہیں بنا سکتے، کیونکہ تمیز آپ نے پڑھا ہمیشہ نکرہ آتی ہے بھائی۔ تو حسن وجہن، یہ وجہن کیا ہے؟ تمیز ہے، تمیز ہے۔ اور حسن الوجہ، یہ کیا ہے؟ الوجہ شبیہ مفعول ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو صفت مشبہ کا عمل اپنے فعل سے زائد ہوتا ہے، یہ نصب بھی دیتی ہے حالانکہ اس کا فعل نصب نہیں دیتا، یعنی مفعول وغیرہ کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔